اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب طالب المطلوب آقائے دو جہاں فخر انس و جان شہنشاہ کونین والی ملک و ایمان آقائے نامدار فخر مقدار سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کا جمعہ المبارک یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جلوہ افروز ہوگا۔ خوش نصیب ہم لوگ جو شعبان کے مہینے میں ماہ رمضان کی آمد کا انتظار کرتے ہیں اور ماہ رمضان کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ پیارے آقا مولا امام الانبیاء شہنشاہ دو عالم سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شعبان کی آخری تاریخ کو اپنے ان پیارے مقتدیوں کو جن میں اصدق الصادقین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور آدم خلفاء زعماء صلحاء سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور صاحب جود و سخاء سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اشرف الشاہین حضرت سیدنا علی حیدر کرام کرم اللہ وجہہ الکریم اور صحابہ کرام۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جن کو خطاب فرمایا وہ لوگ امام الانبیاء شہنشاہ دو عالم سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی تھے کہ جن کے بارے میں حضور کا ارشاد مبارک ہوا کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ فرمایا میرے صحابہ یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں اور جس کی اتباع کی وہ ہدایت ہے۔ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے ساتھ خطاب فرماتے تھے، یعنی 29 شعبان کی آخری رات جس کے اندر آپ نے ماہ رمضان کی آمد کا تذکرہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کرنا، اس کی تعریف ارشاد فرمائی۔ مسلمانوں کے لیے اس مہینے کو برکتوں کا مرکز ارشاد فرمائی، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا یہ مہینہ عطا فرمایا، رحمتوں کے ورود کا یہ مہینہ ارشاد فرمایا، برکتوں کے ورود کا مہینہ ارشاد فرمایا،
اور نبی پاک علیہ السلام نے اس مہینے کو اہل ایمان کے لیے عز وافر اور کام حاصل کرنے کا ایک مرکزی مقام جو ہے وہ شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں وہ پیارے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ مبارکہ سے عطا کی، آپ کے وسیلہ مبارکہ سے عطا کی ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام اہل ایمان کو چاہتے ہیں کہ کوئی بھی میرا ایمان کا حاصل کرنے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا جہنم کی طرف نہ جائے۔ بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہمارا وسیلہ رکھا ہے۔ اور اس پہ بھی نہیں، مجھے قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی یاد آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، فرمایا تم لوگ تو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، یعنی جہنم میں پڑنے والے تھے، گرنے والے تھے، میرا محبوب تمہیں کمر سے پکڑ کر کے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ظاہر ہے کہ پیارے نبی پاک علیہ السلام تو نہیں چاہتے کہ شکل انسانی میں کوئی آدمی جہنم کی طرف جائے۔ اور یہی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک ہی بات کہی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جو آدمی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، جنت میں جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو چاہتے ہیں کہ ہر انسان وہ سیدھے راستے میں آ جائے، طریق مستقیم پہ آ جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے، اللہ کی توحید کی طرف آ جائے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے، دوزخ سے آزاد کر دے، اور وہ کسی صورت بھی وہ دوزخ کی طرف نہ جائے۔ یہ ہمارے نبی پاک صاحب علیہ السلام آپ کی یہ کوشش اس وقت بھی تھی، اس وقت کے بعد بھی ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک ہے۔ بلا ہو ان محدثین کا، مفسرین کا، علماء ربانیین کا جنہوں نے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم ارشاد فرمائی، آپ کی حدیث مبارکہ ہم تک پہنچائیں، آپ کے ارشادات ہم تک پہنچائیں، اور ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی پاک صاحب علیہ السلام کے وسیلہ سے چاہتا یہ ہے کہ ہر آدمی جنت کا مہمان بنے اور جہنم سے آزاد ہو۔ یہ آنے والا مہینہ چونکہ یہ ماہ رمضان کا آمد ہے اور اگلا جمعہ جو ہے وہ ماہ رمضان میں آنا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس جمعے کے اندر انہی کے فضائل کو بیان کروں تاکہ مسلمان جو ہیں اس کے لیے اپنی تیاری کریں۔ اور کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لمبا چوڑا سلسلہ بھی ہمارے ساتھ نہیں رکھا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، گناہوں سے توبہ کی اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ گناہوں سے محفوظ رکھنا وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے سینے میں اڈیلنا، سینے میں ڈالنا، اور سینے کو خرافات سے، منہیات سے اور غلط قسم کے خیالات سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ اس کے اندر مخلوق خدا کی خدمت بھی شامل ہے، اس کا احساس بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ
مخلوق کے ساتھ پیار کرنا بھی شامل ہے۔ پیار کی بات آئی تو مجھے اس حدیث کی طرف بھی توجہ دینا پڑی کہ پیارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ الایمان سبع و ستون شعبۃ، فرمایا کہ ایمان جو ہے نا یہ 73 سے بھی زیادہ اس کی شاخیں ہیں، 73 سے بھی زیادہ، ایک جگہ ہے سبعون شعبۃ، 70 سے بھی زیادہ اس کی شاخیں ہیں۔ فرمایا فَأَدْنَاهَا أَمَاطَةُ الطَّرِيقِ عَنِ الْعَذَابِ، فرمایا اس کی سب سے چھوٹی قسم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہو جو گزرنے والے کو تکلیف دینا چاہے، اس کو راستے سے ہٹا دیں، اس کو راستے سے ہٹا دیں۔ وہ کوئی کینکر پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی موڑی پڑی ہے، یا کوئی چھلکا پڑا ہے جو کسی کو تکلیف دے سکتا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ ہٹا دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کے محبوب کی خوشنودی ہے، اور انسان کے اپنے اعمال کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی کہتا چلا جاؤں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بازار کی جو بیٹھک ہے یہ سب سے بری بیٹھک ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کیا کہ حضور ہم لوگ بعض مجبور ہوتے ہیں کہ گھروں میں جگہ کم ہوتی ہے، تو ہم جو ہے نا وہ گلی میں نکل آتے ہیں، دکان پہ نکل آتے ہیں، تو بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حق بھی تو ادا کرو۔ پوچھا گیا وہ حق کیا ہے؟ فرمایا حق یہ ہے کہ تم کسی راستہ پوچھنے والے کو اس کی صحیح نشاندہی کرو، اور اگر کوئی آدمی معذور ہے تو اس کی امداد کرو، اور اگر کوئی مجبور ہے تو اس کی مجبوری کو دور کرو، اور آنے جانے والوں کا خیال رکھو، اور ان کے ساتھ غلط طریقہ اختیار نہ کرو۔ بعض لوگ تو مذاق کے طور پر راستے میں چیزیں ایسی پھینک دیتے ہیں تاکہ کوئی گرے گا، کسی کو تکلیف پہنچے گی تو ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ تو یہ مذاق اڑانا جو ہے وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے نا ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح، فرمایا جسم کے کسی حصے کو بھی اگر کہ چرکا لگے، تکلیف ہو اور درد ہو تو سارا جسم درد کرتا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کو جو ہے نا وہ کسی انسان کو گویا کہ جراحت کے اندر، پریشانی کے اندر، درد کے اندر، کرب کے اندر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ جب درد اور کرب کے اندر پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم فرماتا ہے۔ بہت سی آدمی سے مبارکہ ہیں، بہت زیادہ معاملات ہیں جو میں اگر بیان کروں تو وقت جو ہے نا کسی اور طرف چلا جائے گا۔ البتہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہندو پاکستان کا ایک بادشاہ رہا، غالباً اس کا نام سبکت الدین تھا، اور وہ ہندوستان کا بادشاہ ہوا۔ اصولی طور پہ وہ خاندانی طور پر بادشاہ نہیں تھا، ایک وہ غلام تھا۔ تو ہوا یہ کہ وہ ایک دفعہ کہیں نکلا شکار کے لیے، وہ اپنے امراء کے ساتھ، اس نے ایک ہرنی شکار کی۔ ہرنی جب شکار کی تو اسے اس نے اپنے گھوڑے پہ ڈال دیا، وہ صحیح سلامت تھی جس کو انہوں نے پکڑا، تو انہوں نے سوچا کہ چلو اس کو گاڑی جا کر سنبھالیں گے۔ تھوڑا سا چلا نا تو اسے محسوس ہوا کہ پیچھے بھی کوئی آ رہا ہے۔ اس نے گھوڑا کھڑا کر کے پیچھے دیکھا، اس ہرنی کے بچے جو ہیں وہ پیچھے سے دوڑ کر کے آ رہے تھے۔ اسے خیال آیا کہ یہ تو بچوں والی ہے، اس کے بچے تو بھوکے مر جائیں گے اور اس کو تو نہیں پکڑنا چاہیے۔ تو اس نے فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ جب اس کو چھوڑا تو اس نے خود دیکھا کہ وہ ہرنی نے بچوں کی طرف توجہ دینے سے پہلے اپنا سارا آسمان کی طرف اٹھایا، سر اس نے اپنا آسمان کی طرف اٹھایا، اور وہ چند لمحے جو ہے اس نے آسمان کی طرف سر کیا۔ یا ایک بات اور بھی کہتا چلا جاؤ، آپ نے بعض جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب غذا لیتے ہیں تو وہ ہر گھوم کے ساتھ آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ اس میں ایک عام سی مثال ہے یہ مرغی کی۔ مرغی، یہ برائلر مرغی کی بات نہیں کرتا، یہ تو دیسی پرانے زمانے کی مرغیاں ہوتی تھیں، تو وہ جب پانی لیتی تھی نا تو چونچ میں تو وہ آسمان کی طرف اٹھاتی تھی۔
گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی۔ جب اس نے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کیا تو نہ جانے اس کی کیفیات میں بادشاہ کو کون سی دعا دے گی کہ وہ پورے ہندوستان کے بادشاہ ہو۔ لیکن ظلم اور ستم جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی محمود نہیں، کوئی اچھا نہیں۔ ظلم ہے کسی بھی انداز کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہو، لیکن قرآن یہ لوگ کہا کرتے تھے، بلکہ حضرت علی کا قول بھی ہے، فرمایا کہ جن ملکوں کے اندر ظلم ہوتا ہے اور جن ملکوں کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوتا وہ ملک زندہ رہنے کے قابل نہیں، وہ ملک زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ظلم جو ہے ظالم ظلم کر کے سمجھتا ہے کہ میری دھاک بیٹھ گئی اور میں نے دنیا والوں کو زیر کر دیا، لیکن ادھر سے آواز آتی ہے کہ آج تجھے زیر نظر آتی ہے، اب وقت آنے والا ہے کہ تم زیر خود ہو جائے گا اور یہ مظلوم جو ہے یہ زبر ہو جائے گا۔ وہ کہا تھا نا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ فارسی کا ان کا شعر ہے جو ذہن میں آیا بھی اور نکل بھی گیا کہ وہ نکل گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جب مظلوم بترس شعر یاد آ گیا، بترس آج آہ مظلومہ، بترس آہ مظلومہ بہنگام دعا کردن، بترس آہ مظلومہ بہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہرے استقبال بھی آئے کہ جب مظلوم آدمی اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے اجابت جو ہے وہ اس کے قریب آ جاتی ہے، اس کے پاس آ جاتی ہے۔ تو ظلم جو ہوتا ہے نا، پھر ظلم کی تین قسمیں ہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، پھر چھوٹے آدمی وہ چھوٹا ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کی ایک بات جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ قیامت کے دن وہ ظالم کے خلاف آواز بن کر اٹھے گی اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک بات اور بھی ذہن میں آئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہارے نزدیک مسکین اور غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ تو بالکل واضح سی بات ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہے، جو دو لوگ ایک وقت کی روٹی کا محتاج ہے، وہ لوگ جو ہے نا وہی غریب ہے اور مسکین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے، قیامت کے دن ایسا آدمی بھی آئے گا جس کے پاس سب کچھ ہوگا، یہاں تک کہ سخاوت بھی اس کے پاس ہوگی، یہاں تک کہ عبادت بھی اس کے پاس ہوگی، یہاں تک کہ روزے اور نمازیں بھی اس کے پاس ہوں گی، یہاں تک کہ صدقات و زکوٰۃ بھی اس نے ادا کیے ہوں گے، بہت بڑی دولت اس کے پاس ہوگی، لیکن اس نے دنیا میں جو ظلم و ستم کیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کسی کو نماز کی عبادت دے دی جائے گی، کسی کو اس کے صدقات کی عبادت دے دی جائے گی، کسی کو اس کے روزوں کی عبادت دے دی جائے گی، کسی کو اس کے حج کی عبادت دے دی جائے گی، کسی کو اس کے نوافل کی عبادت دے دی جائے گی، اور وہ تمام اعمال صالحہ سے فارغ ہو جائے گا اور اس کے پلے میں کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا غریب وہ ہے جس کے پلے میں نیکی کا جس کا پلہ ختم ہو جائے، نیکی کی جس کی پوزیشن ختم ہو جائے، نیکی کی دولت ختم ہو جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے عزیز دنیا کے اندر زندگی انسان کو ایسے گزارنی چاہیے، کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں آج بڑا طاقتور ہوں تو میں دنیا کو زیر کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، لیکن وہ یہ دیکھیں کہ تجھ سے پہلے بڑے بڑے جو ہیں وہ زیر کرنے والے اس دنیا کے اندر آئے، انہوں نے بڑا ظلم و ستم کیا، انہوں نے اپنی بڑی داغ بٹھائی، لیکن آج ان کا نام و نشان جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا، اور وہ گویا کہ ایک ہوا منصورہ ہو گئے، خاک میں جا کر کے مل گئے۔ آج اگر یہ لفظ کہا جائے تو ٹھیک ہوگا کہ لے گئی اقبال کی گوڑے غریباں کی طرف، جس سے کہ جانے تمنا ہر طرح بیزار ہے، قبریں دو چار دکھلا کر مجھے کہنے لگی یہ سکندر
یہ ہے دارا اور یہ کیا کاؤس ہے، بڑے بڑے ظلم و ستم کرنے والے دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو معاشرہ ترتیب دیا تھا، جو ترتیب دینے کے لیے روانہ کیا تھا، جس کو استاد بنایا تھا، قائد بنایا تھا، رہبر بنایا تھا، مرشد بنایا تھا، رسول بنایا تھا، خاتم النبیین بنایا تھا، پیغام دینے والا بنایا تھا، پڑھانے والا بنایا تھا، معلم بنایا تھا، وہ معاشرہ یہ تھا کہ انسان زندگی یوں گزارے کہ نہ کسی سے دھوکہ کھائے اور نہ کسی کو دھوکہ دے۔ جی وہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، یا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ الذی لا یخدع ولا یخدع، فرمایا مومن وہ ہے جو نہ تو دھوکہ کھاتا ہے اور نہ دھوکہ دیتا ہے، یعنی اتنا سادہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کو دھوکہ دے دے، اپنے شعور کو برسے آگے لاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دھوکہ کھاتا بھی نہیں، تو سب کچھ ہونے کے بعد وہ کسی کو دھوکہ دیتا بھی نہیں۔ بعض یہ درمیان میں آ گئی تو یہ باتیں کرنی پڑی۔ بات یہ ہے کہ آنے والا مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک اس کے بارے میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر ایک مہینہ جو ہے اس کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ایک مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم پر ہی اکیلے فرض نہیں کیے گئے، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، پہلی امتوں پر یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی روزے فرض تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی امت میں بھی فرض تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے اندر بھی فرض تھے، یعنی کہ پہلی امتیں جو ہیں ان کے اندر بھی روزے جو ہیں نا یہ فرض تھے، اور فرض اس لیے تھے کہ تاکہ ان کا تزکیہ نفس کیا جائے، تزکیہ نفس کیا جائے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ علیہ وہ ایک بات بڑی خوبصورت کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب انسان کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو تمام اعضاء جو ہیں یہ رجے ہوئے ہوتے ہیں، تمام اعضاء رجے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیٹ بھوکا ہو تو نہ پاؤں غلط کام کی طرف جاتے ہیں، نہ ہاتھ غلط کام کی طرف اٹھتا ہے، نہ نگاہ غلط کام کی طرف اٹھتی ہے، نہ خیالات غلط ہوتے ہیں۔ تو تزکیے کا معنی یہ ہے کہ اپنے شکم کو جو ہے وہ بچا کر کے رکھنا۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت شیخ افطار رحمۃ اللہ علیہ کا پرنامہ، جانتے ہوئے مجھے خیال آیا تو میں نے نکال لیا اور دیکھنے لگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ پیڑ جو ہے نا یہ بڑا ہوا ہونا یہ بعض دفعہ شیطان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، بعض دفعہ شیطان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور اسے وہ زیادہ جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر حضور کا ارشاد مبارک میں یہ ہے کہ کھانا جب کھاؤ تو جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو، بھوک ابھی باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ لیکن ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ تاکہ مسلمان جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکنے کے لیے تیار رکھیں۔ ماہ رمضان کی علاوہ بھی نماز پانچ گانا جو ہے وہ فرض ہے اور نماز کا پڑھنا لازم ہے، لیکن ماہ رمضان میں روزہ رکھنا جو ہے وہ لازم ہے، اور وہ بھی اس کے لیے بیمار کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیماروں کے لیے کسی آگے آیا مبارکہ کے اندر کہ فَإِن كُنتُم مِّنكُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَإِن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بیمار ہو یا سفر کے اندر ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے، مریض کے لیے اور مسافر کے لیے۔ لیکن آج کل کا سفر تو آسان ہے، وہ پرانے زمانے کا سفر تو نہیں ہے جو گھوڑوں پر یا خچروں پر یا گدھوں پر کیا جاتا تھا یا پیدل کیا جاتا تھا۔ آج کل کی سواری بڑی آسان ہے، لیکن جو صاحبان عظیمت ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ تو آج کل سفر میں روزہ رکھتے ہیں۔ ہماری بھی آج تو رہی ہے الحمدللہ کہ سفر کے اندر بھی روزہ رکھتے رہے، لیکن اب کمزوری ہے بہت زیادہ، اب اس بات پر کوئی کیا کہتے ہیں کہ وہ مستقل نہیں رہے، اس میں بعض حالات جو ہے وہ نہیں اجازت دیتے، تو
وہ مرض کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے تو روزہ کو دوسرے دنوں میں رکھنا پڑتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو ماننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ جتنے بھی صوفیاء ہیں، جتنے بھی مشائخ ہیں، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیٹ پر جو ہے نا وہ کنٹرول کیا، جنہوں نے اپنے پیٹ پر کنٹرول کیا، اور جنہوں نے پیٹ پر کنٹرول کیا ہے صحت کے لحاظ سے بات الگ ہے، میں تزکیہ کے لحاظ سے کہتا ہوں کہ جو اپنے پیٹ کو محفوظ رکھتے ہیں، اسے نبی پاک علیہ السلام نے سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کی سوموار کو روزہ رکھنا اور جمعرات کو روزہ رکھنا، یہ سنت ہے، اور نوافل نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے۔ ایام بیز یعنی 12، 13 اور 14، یہ چاند کی 12، 13 اور 14 کا روزہ رکھنا، اس کو ایام بیز کہتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپ ماہ شعبان کے اندر روزے کم رکھتے تھے، ماہ رمضان کے اندر روزے کم رکھتے تھے، بلکہ ارشاد فرماتے تھے کہ ماہ شعبان کے اندر روزے کم رکھو تاکہ ماہ رمضان کی خود تیاری کریں، ماہ رمضان میں تمہارا کوئی روزہ جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ دوبارہ وہ بعد میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے تزکیہ نفس کرنے کے لیے، تزکیہ جسم کرنے کے لیے، تزکیہ خیالات کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ جو معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام کو عطا ہوا، انہوں نے ہمیں عطا دیا، ہمیں عطا دیا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے یہ غالباً دو ہجری کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے مدینہ طیبہ میں جلوہ فروغ ہونے کے دوسرے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبان ایمان پر روزہ فرض کیا، یعنی مکہ کے اندر روزہ فرض نہیں تھا، مدینہ شریف کے اندر جا کر کے یہ فرض ہوا، بلکہ یہ اگر کہا جائے تو مدینہ شریف ہی میں زیادہ تر جو ہے نا وہ معاملات ہوئے، مکے کے اندر فقط ایک نماز فرض ہوئی تھی، وہ بھی حدیث معراج کے بعد، اور پہلے نبی پاک علیہ السلام تو آپ عبادت کرتے تھے، لیکن آپ کی عبادت کا تفصیل کسی کے پاس نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا عبادت کی، یہ آپ نے غار حرا پر یا غار ثور پر آپ نے کون سی عبادت کی، لیکن یہ ایک پکی بات ہے کہ جو محبوبان بارگاہ ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ اپنے معاملات کو اس انداز کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں کہ تاکہ کسی کو اس کی خبر ہو، اور وہ اللہ کے درمیان، ان کے درمیان میں ہی یہ معاملہ رہے۔ تو اب یہ ماہ رمضان ماشاءاللہ آ رہا ہے، اگلا جمعہ اللہ کو منظور ہوا تو ماہ رمضان کا ہوگا، تو میں نے سوچا کہ اس پر کچھ باتیں کہہ دی جائیں۔ اس پر ایک بات اور بھی ہے کہ مسائل اگر کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہو تو میں تو عالم تو نہیں ہوں اتنا بڑا، لیکن جو مجھے آتا ہے وہ بیان کرنے کے لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پوچھیں گا، جب آپ کو مجھ سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ العزیز مسئلہ ہوگا تو میں عرض کر دوں گا۔ باقی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آنے والا مہینہ جو ہے ہمارے لیے باعث سکون بنے، باعث برکت بنے، باعث مشرت بنے، اور ہماری کوشش کا بہانہ بنے۔